الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں اللہ کی توفیق سے تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی. زندگی کو بامقصد گزاریں. بغیر مقصد کے جینا الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن ہے حقیقت پہ مبنی. یہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، اشرف المخلوقات کی زندگی نہیں ہے، انسانوں والی زندگی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو، کوئی گول ہی نہ ہو، کوئی اچیومنٹ ہی نہ ہو، آپ بس جیے جا رہے ہیں. یہ انسانوں کے لائق معاملہ نہیں. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہم پہ لازم ہے انتہائی بامقصد زندگی گزاریں. سوچ سمجھ کے اپنا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ گزاریں کہ کل ہمیں اس کا جواب بھی دینا اور ہم نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا انشاءاللہ. اس حوالے سے چند ایک باتیں گزشتہ خطبہ میں کی گئی. پہلی بات جس کے حوالے سے وضاحت کی جا رہی تھی، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں. ایک حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں. قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس اٹل حقیقت کو بیان فرمایا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ، اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت. یہ مختلف الفاظ ہیں. یا پھر جو آیت مبارکہ خطبہ جمعہ کے شروع میں تلاوت کی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بٹھا لو، مضبوط گھروں میں قید کر لو، تمہیں موت آ کے رہنی ہے. اس سے انکار ہے؟ بولیں. کسی کو انکار نہیں. یہ لازم ترین حقیقت، اٹل ترین حقیقت. آپ اپنی سیف سائیڈ کے حوالے سے کچھ بھی کر لیں، آپ اپنی ہیلتھ انشورنس کروا لیں، آپ اپنی ایکسرسائز اور واک اور ڈائٹ اور فلاں جو جی چاہے کر لیں، جیسا مرضی. وقت مقرر ہے اور وہ وقت جب آنا ہے اس میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اس میں ایک ایک سیکنڈ کی، ایک لمحے کی تاخیر وہ نہیں ہوگی. انسان مرتے وقت یہ خواہش کرے گا مجھے چند لمحات کی فرصت دی جائے، مجھے بالکل مختصر سے ٹائم نہیں. ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آپ کو اس کو تاخیر نہیں دی جائے گی. جب وہ وقت مقرر آ گیا وہ آ کے رہنا ہے. جب یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں، اس سے بھاگنے کا، اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، تو پھر اس کے حوالے سے تیاری ہونی چاہیے. پھر زندگی کو اس سوچ اور فکر کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ میں بحیثیت مسلمان، اب چونکہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ میری زندگی جب یہ دنیاوی طور پہ ختم ہونی ہے تو یہاں پہ اینڈ نہیں، یہاں پہ سٹاپ نہیں، یہاں پہ معاملہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد ایک ایسی لافانی زندگی شروع ہونی ہے، ایک ایسی دائمی زندگی شروع ہونی ہے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کا اختتام ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور اس ساری زندگی کا انحصار میرے ان 20 30 40 50 60 70 سالوں پہ.
تو میں ان سالوں کو یوں گزاروں کہ میری وہ آخرت بہتر ہو جائے، میں یہاں پہ وہ کمائی کروں، میں یہاں پہ وہ پیسہ جمع کروں جو وہاں پہ چلے گا، میں یہاں پہ وہ کرنسی اکٹھی کروں، میں وہ نیکیوں کا سٹاک جمع کروں جو قبر میں بھی پتہ نہیں کتنے سال اللہ رب العالمین نے ابھی قیامت کو ڈیلے کیا، مجھے کتنے سال قبر میں رہنا پڑنا ہے، تو میرے پاس کوئی ایسا سٹاک تو موجود ہو جو میری قبر میں میرا ساتھی ہو، جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اماں ابا بہن بھائی رشتہ دار سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، اکیلا میں اور میری تنہائی وہاں پہ موجود ہوں گے، تو میری نیکیاں، اور یہ بات کو میرے کہنے کی بات نہیں، کسی عالم کے کہنے کی بات نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، انسان کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے جانے والے عذاب جو قبر کے اندر ہوں گے وہ انسان کی طرف لپکنا چاہیں گے، دائیں طرف سے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی طرف سے صدقہ روک دے گا، کسی طرف سے نماز روک دے گی، کسی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت روک دے گی، کہیں پہ حج و عمرہ آڑے آ جائے گا، کہیں پہ سورہ ملک کی تلاوت، طرح طرح کے عذاب اس کے اوپر لاگو ہونا چاہیں گے، لیکن اس کے نیک اعمال وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کے نیک اعمال اس کو بچا کے رکھیں گے۔ تو سوچیں سمجھیں، کیا میں اپنی قبر میں اپنے ساتھ کے لیے ان اعمال کو جمع کر رہا ہوں، اور پھر قبر کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، دائمی زندگی، ابدی زندگی ہے، کیا اس کے لیے میرے پاس نیکیوں کا سٹاک ہے؟ کیا اس کے لیے میرے پاس نیکیوں کی کرنسی ہے؟ وہ جو قرآن کریم میں سورہ قاریہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر ایک کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی منمانی کی زندگی جیے گا، آرام و سکون کی، عیش و عشرت کی، عیشت راضیہ، ایسی زندگی جس سے وہ راضی ہو جائے گا، جس سے وہ خوش ہو جائے گا، جس سے وہ مطمئن ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایسی زندگی دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا، گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، اعمال تولے گئے، گناہ زیادہ نکل آئے، نیکیاں کم نکل آئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، بڑھتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے گا، لپٹتے ہوئے شعلوں میں جلا دیا جائے گا، اور کتنی دیر کے لیے؟ 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 10 20 50 100 200 400 سال کے لیے نہیں، تصور ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیا جانا۔ اللہ کی قسم نہیں، یہ زندگی یوں ہی ضائع نہ کریں، اس کو یوں ہی صرف سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا کھانا پینا اور دوبارہ سو جانا اور موت کا انتظار کرنا، اس طریقے سے نہ گزاریں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کاؤنٹ کریں۔ میں مثالیں دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل، ایک ایک نیکی کے لیے حریص، ایک ایک نیکی کے لیے والسابقون الاولون، ان کے متعلق قرآن کریم نے یہ الفاظ اختیار فرمائے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آپس میں مسابقہ کرنے والے، کوشش و کاوش، وہ جناب عمر فاروق اور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے صرف اشارہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپس میں مسابقہ ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کس چیز کا؟ نیکیوں کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی، کس چیز میں؟ نیکیوں میں، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، میں نیکی کا کام کر جاؤں، میں بھلائی کا کام کر جاؤں، مجھے توفیق مل جائے، اللہ رب العالمین میرا عمل قبول فرما لے، میں اس چیز میں یہ مسابقہ، یہ کوشش، یہ کاوش، یہ سوچ، یہ فکر، چند نیکیوں کو کمانے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ معروف و مشہور ہے، بازار میں نکلا کرتے تھے صرف اس غرض سے، ان کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے وہ بتاتے تھے جناب عبداللہ بن عمر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، نہ انہوں نے کچھ خریدنا ہوتا تھا، نہ انہوں نے کچھ فروخت کرنا ہوتا تھا، صرف لوگوں کو سلام کہہ کے اس سلام کی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے بازار کا چکر لگایا کرتے تھے، آتے جاتے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ تھا اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ، یہ نیکیاں، ایک ایک نیکی پہ اتنے حریص، ایک ایک نیکی کے لیے اتنی سوچ، ایک ایک نیکی کے لیے اتنی فکر، اور وہی نیکی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی، دنیا میں یہ نیکی کمانا اتنی آسان، دنیا میں یہ نیکی کمانا اتنا، اللہ رب العالمین نے اس کو آسان ترین بنا دیا، آپ گھر بیٹھے، آپ بستر پہ لیٹے، آپ دکان میں بیٹھے،
آپ کاروباری مجلس میں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے میزان کو کئی سارے الحمدللہ بآواز بلند کے الحمدللہ، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے اللہ آپ کے میزان کو، وہ نیکیوں کے پلڑے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، اللہ پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی یہاں پہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ وہ آپ کے میزان کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے، وہ آپ کے میزان کو نیکیوں سے لبریز کر سکتا ہے۔ وہاں آخرت میں یہ چیزیں کام ہیں۔ یہ ابھی ہے وقت، ابھی ہے ٹائم، ابھی آپ کام کر لیں، ابھی آپ کوشش کر لیں، ایک ایک سیکنڈ کیش کروا لیں، ایک ایک منٹ کیش کروا لیں، ابھی فائدہ۔ وہاں پہ آپ لاکھ کوشش کریں کہ نہیں جی مجھے اب موقع دیا جائے، مجھے لٹایا جائے، میں اب نیک و کاروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ آخرت کے حوالے سے ہے، یہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ جب انسان موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا یا آخرت کے سارے عذابوں کو دیکھ لے گا تو کہے گا اللہ ترجعون ان کنتم صادقین، اللہ لٹا دیں، اللہ ہمیں واپس بھیجیں، ہم اب نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، ہم سچے لوگوں میں سے۔ واپسی کا کوئی چانس نہیں، واپسی کی کوئی راہ نہیں، وہاں سے پلٹنے کے لیے کوئی چانس۔ ابھی ہے موقع، ابھی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، ابھی آپ خطائیں کر رہے ہیں، ابھی آپ زندگی کو برباد کر چکے ہیں، ابھی آپ وقت ضائع کر چکے ہیں۔ کسی بھی لمحے اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، پلٹ آئیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے دروازے کھلیں۔ ہاں جب موت کا غرغرہ طاری ہو گیا، حدیث مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، پلٹنے کے رستے کھلے ہیں۔ جب تک موت کا غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا یا جب تک سورج مغرب سے نہیں ابھر آتا، اس وقت تک ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف، دیکھیں ابھی کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ میرا آج کے بعد جانے والا لمحہ وہ خالی ہاتھ نہ جائے، میرا آج کے بعد وقت گزرنے والا وہ ضائع نہ ہو، اس کا فائدہ ہو، وہ مجھے آخرت میں نفع دے، وہ مجھے آخرت میں فائدہ دے۔ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں، ان کا فائدہ اٹھانا شروع کریں، ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں، اللہ کے لیے بامقصد۔ اور پھر جس نے یہ سوچ بنا لی، جس نے یہ فکر بنا لی، جس نے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اس حوالے سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا، میری آخرت کے لیے کیا جمع ہو رہا ہے، آج کا دن گزر گیا، آج کی ڈیٹ گزر گئی، میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا حاصل کیا ہے، میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا جمع کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غنی فی قلبہ وجمع له شملہ وآتته الدنیا وہی راغمہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی سوچ آخرت کی بن گئی، جس کی فکر آخرت کی بن گئی، جو ہر لمحے کو کاؤنٹ کرنا شروع ہو گیا، ہر منٹ کو کاؤنٹ کرنا شروع ہو گیا، اچھا یہ وقت گزرا، میں نے اس میں کیا کمایا، میں نے آخرت کے لیے کیا جوڑا، میں نے اگلے زندگی کو کیا پہنچایا۔ جس نے یہ سوچ اور فکر اپنا لی جعل اللہ غنی فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو غنی کر دیں گے، دنیا کی فکر اس کے غم سے، دنیا کے غم، دنیا کی فکر اس کے دل سے نکال دیں، اور سکون ہو جائے گا۔ جو ہر وقت ٹینشن کھائے جاتی ہے نا، کام نہیں چل رہا، آرڈر نہیں آ رہے، گاہک نہیں آ رہا، پیسے نہیں آ رہے، حالات بگڑ، اور نہیں وہ یہ جیسے تیسے سال ہیں، یہ تو گزر ہی جانے ہیں، زندگی بیت جانی ہے، یہ لمحات گزر جانے ہیں، اللہ کی قسم کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے، یہ رکنے والی زندگی ہے نہیں، یہ تو سدا چلنے والی زندگی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے جیسے گزر رہی ہے، کبھی ریورس نہیں آ رہی، آگے آگے جاتی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ جب گزر رہی ہے وہ پلٹ کے نہیں آ رہی، تو یہ تو گزر گئی، یہ تو نپٹ گیا معاملہ، یہ تو ہو گیا۔ آگے کے لیے کیا ہے، اگلا معاملہ کیا؟ جعل اللہ غنی فی قلبہ، جس نے سوچ آخرت کی بنا لی، جس نے فکر آخرت کی بنا لی، جعل اللہ غنی فی قلبہ، اللہ دل کو غنی کر دیں گے، دنیاوی غموں سے، دنیاوی فکروں سے آزاد کر دیں گے۔ جو دنیا کے معاملات کے لیے دل گھبراتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، یا دل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی نکلنا کہاں سے ہے، رستہ کہاں پہ ہے، بچنا کیسے ہے، لوگوں کا فیس کیسے کرنا ہے، لوگوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور نہیں، پھر جعل اللہ غنی فی قلبہ، اللہ دل کو غنی کر دیں گے۔ اور کیسے غنی کر دیں گے؟ کیا معاملے بکھرے رہیں گے؟ کیا معاملے الجھے رہیں گے؟ ٹینشنیں برقرار رہیں گی؟ یہ ویسے لاپرواہ ہو جائے گا، ویسے فکر مند نہیں رہے گا، نہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتبار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ اعتبار ہے نا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ،
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे कामों को समेट देंगे, सारे मामले अल्लाह सीधे कर देंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ दिल का गनी बनकर फिर रहा है, जेब में टका नहीं, जेब में पैसा नहीं, मामले वैसे के वैसे उलझे हैं, लोग इसको ढूंढते फिर रहे हैं, लोग इसकी ताक में बैठे हैं, लोग इसका पीछा करते, नहीं, जमालहु शमला, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अल्लाह। अल्लाह जिम्मेदारी ले रहे हैं, अल्लाह इसके सारे मामला संवार देंगे, अल्लाह सारे मामला किसला कर देंगे। वातत दुनिया वही रागिमा, फिर ये भी नहीं कि मामले सिमट गए, लोग इससे मुतमिन हो गए, ये लोगों से मुतमिन हो गया, दिल का गनी हो गया, और फिर ये बेचारा भूखा प्यासा भागता फिर रहा है, इसको रोटी नहीं खाने को मिल रही, ये कमजोर होता जा रहा। नहीं, अतत दुनिया वही रागिमा, दुनिया जलील और रुसवा होकर इसके कदमों में आएगी। पहले ये दुनिया के लिए भागता फिरता था, अब दुनिया इसके पीछे पीछे भागेगी। पहले ये दुनिया की तलाश में सरगर्दा रहता था, पहले ये आर्डर लेने के लिए भागता था, पहले ये पेमेंट जमा करने के लिए भागता था, पहले ये गाहक का इंतजार करता था, ये गाहकों को आवाजें दे, सोहेल साहब ये दुकान के बाहर खड़ा होकर गाहकों को आवाजें देता था, आ जाओ सेल लग गई, ये होगा। ये सारे ही बाजारों के मंजर हैं जिस बाजारों में हम रह रहे हैं, जिन बाजारों से हम गुजरते हैं। ये पहले ये आवाजें देता था, लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, अब आतत दुनिया वही और आगे में दुनिया जलील होकर इसके कदमों में आएगी, ये ऊंचा होगा, इसका मुकाम बुलंद होगा, इसको इज्जतें मिलेंगी। किसके लिए? मन कानतिल आखिरतु हम्मु, जिसने आखिरत की फिक्र शुरू कर दी, जिसने अपना मकसद, अपनी हयात का मकसद, अपनी जिंदगी का मकसद आखिरत को बना लिया, सोच और फिक्र ये बना ली, दुनिया गुजरनी है, ये गुजर जानी है, दुनिया जैसे तैसे काटनी है, ये काट लेनी है, आखिरत नहीं बर्बाद होनी चाहिए, आखिरत का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए, आखिरत को तबाह नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से अपनी सोच और फिक्र बनाएं, अपने मामलात को इस हवाले से काउंट डाउन करना शुरू करें, अपने मामलात की इस्लाह करना शुरू करें। कारोबार हो, मईशत हो, माशरत हो, अपनी रिश्तेदारियां हो, अपने हर मामले को परखा करें। अल्लाह की कसम, लोगों के साथ नाराजगी का मामला, लोगों के साथ खुशी का मामला, लोगों के साथ गमी का मामला, लोगों की भलाई का कोई मामला है, उसको तोला करें, उसको परखा करें, ये काम मुझे आखिरत में क्या देने वाला है। और दुनिया को नहीं देखना मैंने, दुनिया में मुझे क्या फायदा मिल रहा है, दुनिया में मुझे क्या नवाजा जा रहा है, दुनिया में मुझे क्या सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, दुनिया में मुझे क्या अवार्ड मिल रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, रियाकारी नहीं चाहिए, दिखलावा नहीं चाहिए, शोशा नहीं चाहिए, लोगों से बातें नहीं चाहिए, लोगों का सुनना सुनाना नहीं चाहिए। आखिरत क्या मेरे दे रही है मुझे, मेरी आखिरत में मुझे क्या हासिल हो रहा है, सोच ये बना लें, फिक्र ये बना लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दुनियावी सारे मामलात हल बनाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के वादा, आज के बाद अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, हमने इंशाल्लाह अपनी आखिरत संवारनी है, करेंगे ना सारे इंशाल्लाह। हमने अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, हमने अपनी आखिरत के हवाले से सोचना है। दूसरी बात, आज के खुतबा के हवाले से बातें काफी हैं, इंशाल्लाह चलती रहेंगी। दूसरी बात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका, मैंने पहले कई साल पहले या कुछ अरसा पहले यह हदीस मुबारका सुनाई थी और इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी आज इशारा एक देने लगा हूं। जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए, जिंदगी को फायदेमंद बनाने के लिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, अल्लाह की कसम मैंने आपको तब भी कहा था, मेरा दिल करता है इसको लिखवा के ना दीवारों पे चिपका करें, अपने घरों में लटकाएं, अपने दफ्तरों में लगाएं, अपने बाजारों में लगाएं, अपने मीटिंग्स हॉल में लगाएं, अपने रूम्स में लगाएं, बच्चों के कमरों में लगाएं, घरों में लगाएं इसको। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मिन हुस्निल इस्लाम अलमरउ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबसूरती ये है, इस्लाम की किसी के इस्लाम के खास होने की, पसंदीदा होने की शक्ल ये है, सूरत ये है, बंदा तर्कुहु मा ला यानी, बंदा हर ला यानी काम को छोड़ दे, हर फजूल का। जिंदगी वैसे हम कहते पड़ते 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, वो जी गिनती का टाइम है, हमें पता भी नहीं चलता, साल गुजर गए, मामला की खबर भी नहीं होती। किसी फौजशुदा को याद करें तो कहते हैं जी अभी खबर भी नहीं हुई, 5 साल लंघ गए, 10 साल लंघ गए, ऐसे लगता है कल की गल सी। शादी ब्याह की बात करें तो ऐसे कहते हैं अभी कल की बात थी, बच्चे की पैदाइश की बात करें तो कहते हैं अभी कल की, है ना ऐसा मामला। कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया, कल क़यामत के दिन लोग तज़किरा करेंगे तवज्जो के साथ। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लोगों से पूछा जाएगा दुनिया में कितना अरसा रह गए, कहेंगे यूं महसूस होता है जिस तरह सुबह से लेके जवाल के वक्त से लेके जोहर के दरमियानी, यूं महसूस होता है ये टाइम सिर्फ हम दुनिया में रहे, या फिर यूं महसूस होता है जैसे असर और मगरिब का दरमियानी जो वक्फा होता है ना 1.5-2 घंटे का, ऐसे लगता है सिर्फ इतना सा टाइम दुनिया में रहे। पूरी जिंदगी को यूं बयान करेंगे, यानी इतनी मुख्तसर जिंदगी, इतनी छोटी जिंदगी।
اور ہم اس زندگی کو بھی فضول باتوں میں، فضول گفتگو میں، فضول کاموں. نوجوان ہیں تو فیس بک پہ بیٹھے اور کئی گھنٹے بیٹھے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ٹک ٹاک چلنا شروع ہوا تو کئی گھنٹے اس کو سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں چل رہی. انسٹا ہے تو اس کے اوپر ہے، ریلنگ ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، احساس سے نہیں. گپے شروع ہوئی ہیں، دوستوں کے ساتھ مجلس سے بیٹھی ہیں، خان صاحب سے لے کے میاں صاحب سے لے کے بی بی سے لے کے ہر ایک کو رگڑ دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مسئلے کی گفتگو شروع ہوئی تو ختم ہونے بھی نہیں آ رہی. جھگڑے سیاسی، لسانی، جو ہمارے ہاں خاندانی چیزیں، ان کو لے کے ڈسکشن شروع ہوئی. وہ پرواہ ہی نہیں، وقت کہاں پہ برباد ہو رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے. سارا دن باہر دوستوں میں یہی سیاسی گپیں. اللہ کی قسم دکھ کی بات، ہم مسلمانوں کے لیے دکھ کی بات، ہم مسلمانوں کے لیے دکھ کی بات، وہ زندگی جس کا ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک سیکنڈ کاؤنٹیبل ہے، ایک لمحہ آپ کی زندگی کا، آخری زندگی کا، اخروی زندگی کا، جس کو وہ بنا بھی سکتا ہے، سوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. ہم وہ ٹائم کہاں پہ برباد کر رہے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں، دفتر میں پہنچتے ہیں، سیاست پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کاروبار پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یہاں وہاں کی چگلیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں وہاں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، گپے ہانکتے سارا دن برباد کرتے. کئی گھنٹے کی کالز ہے ہماری، کئی گھنٹے کی کالز ہے ہماری، وہ مہینے کا پیکج. نوجوان میری اس بات کو سمجھیں گے. ماں بہنوں بیٹیوں سے جا کے، عادل بھائی توجہ کے ساتھ، ماں بہنوں بیٹیوں سے جا کے پوچھئے گا، وہ جو مہینے کا پیکج ملتا ہے چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے ہمارا کالز. چودھری صاحب چند دنوں میں ہمارا مہینے کا پیکج. اتنی فضول گفتگو، اتنی لچر گفتگو، اتنا فالتو ٹائم. اور وہی کہا جائے کہ قرآن کریم کو کوئی پاؤ پڑھ لو، قرآن کریم کے 2-4 صفحے اور آیت پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت، اور بیٹھ کے ذکر اذکار. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سلام پھر دیا قاری صاحب، کیا حال ہوتا ہے مسجد کا؟ لوگ باتتے ہیں، ہے ٹائم ہمارے پاس تسبیحات کے لیے؟ کتنی دفعہ علماء سے یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میرے سامنے پیپر پڑا، مولانا عبد المنان راسخ صاحب میری مسجد میں انشاءاللہ آ رہے ہیں، پرسوں ہمارے پاس آ رہے ہیں، آج آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں نے سنا ان سے مجبور ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجبور ہیں، لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اور نہ پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، نہ پڑھو، اور 10 دفعہ پڑھ لو، اور اتنی ہی پڑھ لیا کرو. یہ کہا اور شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. علماء تمہارے لیے اب 10 دفعہ وہ پیکج بناتے پھر رہے، اور نہ پڑھو 30. ہم بڑے ہی مصروف ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں؟ 33 مرتبہ نہیں، ٹائم نہیں ہے نا. سکرولنگ کے لیے ٹائم ہے، گفتگو گپے ہانکنے کے لیے ٹائم ہے، سیاست پہ لڑنے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ پہ گروپس میں لڑنے کے لیے ٹائم ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہم نے زندگی سے. اور ترکو مالا یعنی بہترین اسلام بنانا، یہ فالتو چیزیں چھوڑ. گیمز میں ٹائم، نوجوانوں سمجھو، گیمز میں ٹائم ضائع کرنا. وہ چل رہی ہے کال آف ڈیوٹی اور پتہ نہیں وہ کیا جی پب جی اور پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ نام، ساری بربادی ہے ہمارے لیے. میں حیران ہوتا ہوں دوستوں سے سن کے، یہ سارے پیکیجز آپ کے پاکستان میں ملتے ہیں، دوسرے بیرون ممالک میں یہ پیکیجز نہیں ملتے. کیوں؟ ان کو پتہ نوجوانوں کی ٹائم ضائع کرنے کا یہ طریقہ کار، یہ نائٹ پیکیج، یہ ڈے پیکیج، یہ نیٹ پیکیج، یہ فلان، یہ سارا کچھ آپ کو فراہم کیا جائے. ان کی زندگیاں برباد کرو، ان کا ٹائم ویسٹ کرو، لگے رہے صرف انہی کاموں میں رہے. ان کی زندگی یہیں پہ کھپ جائے. آج اتنی سکرولنگ کر لی، آج اتنا ٹائم ویسٹ یہاں پہ ہوا، آج اتنے گھنٹے یہاں پہ صرف ہوئے، اور اٹھاتے ہوئے اٹھے کٹے، اور اتنا ٹائم اتنے گھنٹے لنگے پتہ نہیں. ترکو مالا یعنی بہترین مسلمان بننا ہے، بہترین انسان بننا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو جا کے سنائیں. دن میں کہہ رہا تھا سارا دن بازاروں میں گپے ہانکتے گزر گھر رہا کہ ہماری چڑیاں پھر بیگمات سے شروع ہوتی ہیں، پھر اماں سے شروع ہوتے ہیں، پھر بیگم تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے سسرالی خاندان کی باتیں، پھر یہاں کی چگلی وہاں کی چگلی. آج اس نے یہ کیا، رات کو 12 1 2 بجے تک ہماری گپے نہیں ختم ہوتی، ہماری گفتگو نہیں ختم ہوتی. آج فلانی نے یہ کہہ دیا، آج فلانے نے یہ کہا. یہ زندگی کا حاصل. اور ہیں پیروکار ہم کن کے؟ وہ جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ملتی ہے نا، پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت کرتے رہتے. وہ جن کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا، جن کے پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کر کے،
पैरोकार हम उनके हैं, रोल मॉडल उनको मानते हैं, और रात हमारी गप्पों में काली हो जाती है, रात हमारी इंस्टा पे काली हो जाती है, रात हमारी फेसबुक और टिकटॉक पे काली हो जाती है। और नहीं, अल्लाह के लिए गौर व फिक्र करो, फजूल चीजें, लायानी चीजें अपनी जिंदगी से खत्म कर। हर फालतू बात, हर फजूल बात कट हट, बिल्कुल बाइकआउट। नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं। मैं वही बात जो आपके साथ 2 घंटे सियासत पे गुफ्तगू करनी है, खान साहब को डिस्कस करना है, अम्मा अब्बा को डिस्कस करना है, बहन भाइयों को डिस्कस करना है, यहां वहां की बात, क्यों ना आप भी सुभान अल्लाह पढ़ो, मैं भी सुभान अल्लाह पढ़ लेता हूं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ लेते हैं 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन में 100 मरतबा, कितनी दफा? 100 मरतबा ये पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस दिन उससे ज्यादा नेकियां किसी बंदे की नहीं होंगी। है टाइम? नहीं स्क्रोलिंग का टाइम है, नहीं रील्स देखने का टाइम है, नहीं व्हाट्सएप पे बैठने का टाइम है, नहीं फेसबुक। अल्लाह की कसम नहीं, वादा करें, हाथ उठा के नहीं ना करेंगे बर्बाद आज के बाद वक्त। लायानी चीजों को तरक कर दें, फजूल चीजों को जिंदगी से आउट कर दें, बाइकआउट कर दें। कोई फालतू बात कर रहे कि यार कोई काम की बात है, अल्लाह के बंदे को, ये अल्लाह की कसम तरबियत है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, ये कोई अखलाक के खिलाफ नहीं, ये आदाब के खिलाफ नहीं। हदीस है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह कल क़यामत के दिन उस बंदे के चेहरे को जहन्नम की आग से महफूज रखेंगे जो अपने भाई की इज्जत का दिफा करेगा। कोई उसकी बुराई की बात करने लगा, और तेरे फुला यार, बस कर, जाके यार को बता, तेरे फुला भाई ने ऐसे किया, बस कर, जाके भाई को बता, तेरे दोस्त कहे, बस कर, जाके दोस्त को, मुझे क्यों सुना रहा है, मेरे साथ क्यों शेयर करता है, मेरे सामने क्यों चर्चा। मैं अपने भाई की बुराई नहीं सुन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की इज्जत का उसके गैर मौजूदगी में दिफा किया, अल्लाह उसके चेहरों को जहन्नम की आग से महफूज करेंगे। अमल इंशाल्लाह। कोई फालतू बात करने लगे मुंह बंद करवा दे, मेरे साथ ना करें, मेरे पास टाइम नहीं, मैं यही टाइम जिक्र अस्कार में गुजार लूं, मैं अल्लाह को याद करके गुजार लूंगा, मैं अपनी नेकियों में इजाफा करके गुजार लूंगा, मैं इन चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करना पसंद करता। करेंगे अमल इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 पॉइंट मैंने आपको दिए, एक आखिरत की फिक्र आज के हवाले से थोड़ी सी उसकी वजह, और दूसरा लायानी चीजों को अपनी जिंदगी से तर्क कर दे, बामकसद जिंदगी गुजार। अभी बातें हैं इंशाल्लाह, अगले खुतबा में उनका तज़किरा करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से ज़िंदगी को बामकसद गुजारने के लिए 2 बातों की वजाहत की गई। पहली बात तो ये, आखिरत के हवाले से गुजारिश की गई, कोशिश करें एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा काउंट करें कि इसमें हम अपनी अगली ज़िंदगी के लिए क्या भेज रहे हैं, क्या ज़ख़ीरा किया। पूरा दिन गुजरने के बाद ना अपना मुहासबा किया करें। क्यों? कल क़यामत के दिन भी आपने अपना मुहासबा खुद करना है। ये कुरान करीम से मिलने वाला कंसेप्ट है, कुरान करीम में इसका तज़किरा मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से कह देंगे अपना मुहासबा खुद कर, तू काफ़ी है, तू खुद एहतसाब कर सकता है कि तेरे बारे में क्या फैसला किया जाए, तुझे जन्नत में भेजा जाए या जहन्नम में भेजा जाए, अपना मुहासबा खुद कर ले। तो बजाय कल क़यामत के दिन मुहासबा करने के आज वक्त है, आज अपना मुहासबा खुद कर लें, अपने अमाल को खुद टटोलें। सारे दिन गुजरने के बाद रूटीन को देखा करें, आज कितने नेकी के काम किए, अल्लाह की रजा को कितना पाया, अल्लाह को नाराज कितना किया, कितना अल्लाह के करीब हुआ और कितना अल्लाह से दूर हुआ, कितनी नेकियां आज मेरे खाते में लिखी गई होंगी और कितने गुनाहों में मैं आज शामिल हुआऊंगा। इसका मुहासबा करें, इसका अंदाजा करें। एक बात ये, अपनी आखिरत की भरपूर फिक्र करें, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड कोशिश करें वो आखिरत के लिए जखीरा करें, उससे आखिरत का फायदा उठाएं। एक बात। दूसरी बात, फजूल लायानी चीजें, लायानी बातें, लायानी गुफ्तगू, लायानी काम जिनका कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं, उनको अपनी जिंदगी से आउट कर दें, किक कर दें, बाहर निकाल दें। कोई फालतू काम में आपको इन्वॉल्व करना चाहे, इनकार कर दें। कोई फजूल गुफ्तगू में आपको इन्वॉल्व करना चाहे, इनकार कर दें। कोई फालतू मैटर है, कोई फजूल मामला है, कोई आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, उससे माजरत करने के, भाई मेरे पास इतना फालतू टाइम, मैं आपके साथ मूवी देखने नहीं चल सकता, मैं आपके साथ फुला फजूल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं आपके साथ फुला फजूल गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं फुला मजलिस में हो रही है, ग्रुप्स में बातें होने दें, हो चल रहे हैं मामले चलने दें,
ان میں انٹرفیئر نہ کریں، ان میں انوالو نہ ہو جن کا فائدہ نہیں، نہ دنیا بھی فائدہ نہ آخر بھی فائدہ. اپنی زندگی کو با مقصد گزاریں، بے مقصد چیزوں میں اپنی زندگی کو نہ کھپائیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو بہترین زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی بہترین بنائے، ہماری آخرت بھی بہترین بنائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. عبد المجید صاحب، ان کی بیٹی اسپتال میں کینسر ہو گیا، ان کو دعا کے اللہ ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں، کافی ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. عمر بھائی بتا رہے تھے ان کی اہلیہ وہ بہتر الحمدللہ، والدہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حاجی عبدالرشید صاحب روبی فوم والے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. ہمارے سرپرست ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم رکھے، عافیت والی ایمان سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. 4 اکتوبر بروز جمعہ یعنی آج کے دن بعد نماز عشاء جامعہ مسجد منشی حبیب اللہ ٹبہ کا کیزیاں، وہاں پہ مولانا عبد المنان راسخ صاحب بڑا ہی پیارا بیان کرتے ہیں. شیخ الوظائف ان کے نام کے ساتھ لکھا گیا، وظیفے بتلاتے ہیں اور بڑے شاندار اور مستند وظیفے بتلاتے ہیں. ضرور سنیے گا، انتہائی قیمتی اور پیاری گفتگو ہوتی ہے. آج بعد نماز عشاء بروز جمعہ جامعہ مسجد منشی حبیب اللہ ٹبہ کا کیزیاں، وہاں پہ انشاءاللہ مولانا عبد المنان راسخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. سارے ساتھی شرکت کریں. اپنی مسجد کے لیے خصوصی دعاؤں میں بھی اس کو یاد رکھیں. معاملہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بھرپور چل رہا ہے. میری کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی انتظامیہ کے افراد سے، لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز کم ہیں لیکن اخراجات زیادہ ہیں، تو کوشش کریں ان کو مینٹین کریں، زیادہ سے زیادہ اور بھرپور تعاون کر کے جائیں. جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کریں گے نا سارے انشاءاللہ، بھرپور اللہ کے راستے میں دے کے جایا کریں. جتنی میں نے کئی دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے، گھر سے پلان بنا کے آیا کریں، پروگرام پورے ہفتے میں ترتیب دیا کرے کہ اس دفعہ انشاءاللہ مسجد کے ساتھ یہ تعاون کرنا، اس دفعہ یہ کام کر کے جانا. کسی بھی صورت میں، سریا کی صورت میں، سیمنٹ کی صورت میں، ریت کی صورت میں، ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے. آپ مٹیریل دینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مٹیریل پہنچائیں، وہ یہاں پہ استعمال ہونا اور لگنا ہے، اور انشاءاللہ لگے گا. اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جو کر رہے ہیں تعاون، اللہ ان کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دنیا آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو اللہ عطا فرمائے. جو نہیں کر رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.